چلیے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما ورزقنا فہما۔ جی ہم نا انشاءاللہ تعالیٰ آج بات کریں گے ذی الحج کا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ ہم اس وقت جس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی کون سا ہے؟ ذی القعدہ، حرمت والا مہینہ، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور اب جو ہمارے پاس اگلا آنے والا ہے وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ اب آپ یاد رکھیں حرمت والے مہینے ایسے ہیں جن کے اندر ایک مومن کو بہت پابندیوں کے اندر آنا پڑتا ہے، بہت زیادہ پابندی ہوتا ہے، اور حرمت کا مطلب ہوتا ہے ایک باؤنڈری، ایک قید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور یہ باقی مہینوں میں ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں، جتنی مرضی ہم اپنی مرضی کریں، لیکن یہ چند مہینے ایسے ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ یہ میرے مہینے، یہ میں نے زمین آسمان بنانے سے پہلے جب 12 مہینے بنائے، دیکھیں زمین آسمان اس وقت پیدا نہیں تھے ہوئے، مہینے اللہ نے پہلے بنا دیے تھے۔ اس قدر یہ عظیم ایک بات ہے۔ اس میں سے بھی جب اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنا دیے تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ 4 مہینے اس میں سے چن لیے۔ اب جو 4 مہینے چنے وہ کس لیے چنے؟ کہ یہ ان سارے مہینوں کے سید بن جائیں گے، اور کچھ پابندیاں اپنے بندوں کے اوپر میں ایسی لگاؤں گا تاکہ ان کے دوسرے مہینے بھی اس کے مطابق ہوں۔ جیسے دیکھیں وہ رمضان ہے نا، ایک مہینہ آتا ہے فوجی کی ٹریننگ کی طرح ہمارا، ہم سمجھتے ہیں بس رمضان کا عمل رمضان میں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا وہاں مقصد ہے بتانے کا اس ایک مہینے پر دوسرے 11 مہینے گزارنے۔ اب یہ حرمت والے مہینے اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ جو چیز ان میں حرام ہے نا، ہے وہ عام مہینوں میں بھی حرام، بس ذرا ان میں پابندی لگ جائے ہمیں کھینچنے کے لیے۔ اب دیکھیں ہم کھا پی رہے ہیں، ہر مہینے میں حلال ہے کھانا، رمضان میں وہی حلال حرام کر دیتے ہیں اللہ، کیوں؟ صرف اس لیے ان کو رکنا آ جائے، رکنا آ جائے، ورنہ حلال سے رکے ہوئے ہیں ہم، ایک گھونٹ پانی سے رکے ہوئے ہیں ہم، تاکہ ان کو جیسے وہ حلال سے رکنا سیکھ گئے ہیں۔ عام دنوں میں ہم نہیں چھوڑیں گے حلال، کبھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس مہینے میں حلال بھی اپنے اوپر حرام کر لیا نا، اللہ نے کہا نہیں۔ تو یہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے ہماری؟ دیکھیں کہیں نہ کہیں ہماری ٹریننگ ہو جاتی ہے، آگے شوال آتا ہے نا تو ہم کچھ کھاتے کھاتے ایک دم رک جاتے ہیں، میرا روزہ ہے، نہیں اب روزہ نہیں۔ ٹریننگ نفس میں آ چکی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے حرمت کے جو 4 مہینے بنائے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے نکال لیے۔ ذی القعدہ، ذی القعدہ کا مطلب ہے قعد، قعد کہتے ہیں بیٹھ جانا، بیٹھ گئی، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا قعدہ میں بیٹھنا ہے 2 سجدوں کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو اس مہینے کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا تھا کیونکہ حرمت کا مہینہ میں پہلے شروع کر دوں گا حج سے، لوگوں نے نکلنا ہے حج کے لیے جانا ہے، راستے میں ڈاکے نہ پڑیں۔ لوگوں کو اللہ نے پہلے ہی زمانے جاہلیت میں بھی کہہ دیا تھا ان 4 مہینوں میں ایک دوسرے پہ ہاتھ نہیں ڈالنا، کسی کی کوئی چیز نہیں لوٹنی، کسی کی سواری نہیں چھیننی، کسی کو بے گھر نہیں کرنا، کسی کو کچھ نہیں کہنا، حتیٰ کہ سامنے باپ کا قاتل بھی آ جائے تو خاموشی سے گزر جانا، گالی تک بھی نہ اس کو دینا کھڑے ہو کے۔ تو قعدہ کا مطلب ہے قعد، یعنی بیٹھ گئے۔ کیا؟ اب جنہوں نے لوٹ مار کرنی تھی، حج کے قافلے لوٹنے ہوتے تھے سارا کچھ، اب انہوں نے کیا کیا؟ بیٹھ گئے، بیٹھنے کا مہینہ، اس لیے اس کا نام بھی آ گیا قعدہ۔ حج کا مطلب ہوتا ہے عربی میں ہاں جیم، جیم کا مطلب ہوتا ہے بحث، مباحثہ، مشقت۔ آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا حجت واضح کریں اس کی، ٹھیک ہے نا، حج کی بات کریں، اور مشقت بھی ہے، ٹھیک ہے نا، دیکھا جائے تو ایک مشقت بھی ہے، جو حج پہ جاتے ہیں وہ مشقت کر کے آتے ہیں، تو اس لیے اس کا نام اللہ نے حج رکھا، اور اس کو فضیلت بھی دی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے کیا دی؟ فضیلت یہ دی کہ اس کے اندر ساری عبادتیں اکٹھی کی ہیں۔ اذان تو ذی الحج کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو بھی حرمت والا مہینہ بنایا۔ ایک تو اس کے اندر تمام کی تمام عبادتیں اکٹھی کر دی۔ کیسے کر دی؟ دیکھیں ہم جب چاہے عمرہ کر لیں، جب جس کا دل چاہے وہ عمرہ کر لے۔ حج تو ہر کوئی اپنے دل سے نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک موسم اللہ نے مقرر کر دیا، اس کے لیے ایک مہینہ مقرر کر دیا اور ایک وقت مقرر کر دیا۔ تو
اسی مہینے کے اندر اگر کسی بھی مہینے کے اندر ہم صدقہ بھی کر لیں، نماز بھی پڑھ لیں، روزہ بھی رکھ لیں، تو کیا اس کے اندر ہم حج کر لیں گے؟ نہیں، وہ حج کا مہینہ ہے. اللہ نے اس کو فضیلت کیا دی ہے اس مہینے کو؟ اس کے اندر حج ہے، پھر اس کے اندر صدقات ہیں، اب صدقے دیتے ہیں، پھر اس کے اندر روزے ہیں، ہم 9 ذی الحج کا روزہ رکھتے ہیں، اس کے اندر نماز ہے کہ نماز کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا ان ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے اندر نوافل کا اہتمام کثرت سے، نماز بھی اس کے اندر جمع ہوئی. تو دیکھیں ساری عبادتیں اس کے اندر جمع ہو گئی. اور نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. روزہ بھی اللہ کے لیے. اللہ کی ہر عبادت جو خالصتاً اس کی ہے، دیکھیں اسی کے لیے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ حج کے لیے کیا کہتے ہیں؟ حج اور عمرہ للہ، اللہ کے لیے. باقی بھی سب تو اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ اپنی عبادت کس قدر پسند ہے، اور پھر یہ مہینہ اللہ کو کس قدر پسند ہے. اس لیے پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کیا کہ جس وقت ہم سب نے اللہ سے عہد کیا تھا نا، عہد الست، حضرت آدم کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکال کے بیجوں کی طرح بکھیر دیا تھا عرفات کے اندر. اور اس وقت پھر اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا ہم سے جو ہم بھولے ہوئے ہیں، لیکن سورہ اعراف میں اللہ ہمیں یاد کرواتے رہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بتاؤ تم سب کا رب کون ہے. دیکھیں اس وقت ہماری وہ آگے تک کی نسلیں، قیامت تک کی جو بھی مومن ہیں، وہ سب اللہ کو کہہ کر آئے ہوئے ہیں. کیا کہہ کر آئے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم شہید ہیں اس بات کے، گواہ ہیں تو ہمارا رب ہے، تیرے سوا ہم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی. جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ عہد الست لیا تھا وہ ذی الحجہ کے یہ پہلے دن تھے جو ان کو فضیلت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بلایا 30 دن کے لیے، لیکن حضرت موسیٰ کا جانے کا جو شوق تھا نا علم سیکھنے کا، دیکھیں آج ہم بھی اگر سوچیں تو کیا حضرت موسیٰ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی؟ ہے نا، کتنی ذمہ داریاں تھیں، بیویاں بھی، اولادیں بھی، اور کس قدر امت کی ذمہ داری. لیکن اس کے باوجود علم سیکھنے کا شوق کہ یہ اس قدر شوق سے جاتے رہے 30 دن، اس قدر شوق سے پہاڑ پر چڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا شوق دیکھتے ہوئے علم سیکھنے کا ان کو انعام میں 10 دن اور بڑھا دیے. اور وہ جو 10 دن بڑھائے تھے وہ کون سے تھے؟ ذی العشرہ کے یہ 10 دن تھے، وہ یہ 10 دن تھے جو اللہ نے بڑھائے، اور وہ یہ ہیں وہ 10 دن. ان کی فضیلت دیکھیں کس قدر ہمیں اس صورت میں مل گئی. پھر اللہ رب العزت نے کیا کہ انہی 10 دنوں کے اندر کیا فرمایا؟ ابن عباس، ابن مسعود، یہ بڑے بڑے وہ صحابی ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اپنے منبر پر کہ اللہ تعالیٰ ان کی تفسیر میں، ان کے علم میں جبرائیل کے ذریعے مدد کر. یہ وہ بڑے بڑے اکابر صحابی ہیں. لیکن ابن مسعود اور عبداللہ زبیر یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس سے ہم نے پورا قرآن آیت آیت لفظ با لفظ سیکھ کے 3 دفعہ مکمل کیا ہے. 3 دفعہ. ہمارا تو ایک نہیں مکمل ہوتا، ہم جگہ جگہ سے بھاگ جاتے ہیں، ہے نا. 3 دفعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا ہے میں نے؟ ہاں جی، مکمل کیا، وہ بھی ابن عباس سے. ان کے لیے تو بہت بڑی دعا ہے نا، جبرائیل کے ذریعے تائید ہے ان کی. یہ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ میں نے مکمل کیا ہے قرآن، اور تینوں دفعہ کی بات مجھے اچھی طرح معلوم ہے، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو اللہ نے فجر کی قسم کھائی ہے نا، وہ اللہ نے اس لیے کھائی تھی کہ ان 3 سے 4 سے 5 سے 10 راتوں کی اہمیت کے لیے. اللہ تعالیٰ وہاں کیا کہتے ہیں؟ والفجر، مجھے فجر کی قسم ہے. اصل میں قسم یہ سارے دنوں کی تھی، ٹھیک ہے. وَلَيَالِ الْعَشْرِ، 10 راتوں کی. اچھا آپ سوچیں، بات تو ہو رہی ہے 10 دن 10 دن، ایسے ہی ہے نا. حدیث کہتی ہے 10 دن، وہاں اللہ کہہ رہے ہیں رات، 10 راتوں کی. اسلام میں پہلے رات آتی ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیشہ اسلام میں پہلے رات آئے گی. اگر میں کہوں ہاں جمعرات کی رات کو کریں گے تو دیکھا جائے تو ہم تو سوچیں گے جمعرات کی رات تو وہ جمعے کی رات بنی تھی، لیکن کیا کہ جمعرات کی رات تو بدھ کی رات تھی. تو اسلام میں رات پہلے آتی ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، پہلے آ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں فجر میں پڑھنی ہے سورہ کہف، اور وہ اگر نہ پڑھی گئی، کوئی اللہ نہ کرے مسئلہ آ گیا، طبیعت آ گئی، کہیں ایمرجنسی جانا پڑا، ہم کہتے ہیں اب تو رہ گئی. تو آپ نے بدھ اس کی جمعرات کی رات کو پڑھ لینی تھی مغرب کے بعد. آپ کا جمعہ شروع ہو چکا ہے. ہاں افضل ہے، پسند ہے فجر کے بعد پڑھ لیں، کیوں؟ قرآن مشہود ہے نا، اس ٹائم کی گواہی ہوتی ہے قرآن کی. تو اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، اصل میں 10 دنوں کی. یہ 10 دن ہی تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے
دنیا میں جس جس دن کے اوپر سورج طاری ہوتا ہے اس میں کیے گئے اعمال ان 10 دن کے اعمال سے زیادہ محبوب نہیں ہے. رمضان بھی تو تھا ہی نا, رمضان بھی تھا, لیکن جب ہم پڑھیں تو وہ اس کی ایک الگ اہمیت تھی. یہاں اللہ کہہ رہے ہیں دنیا میں گزرنے والے دن رات میں تمہارے کیے جانے والے اعمال میں مجھے ان 10 دن کے کیے ہوئے اعمال سے محبوب کچھ نہیں ہے. اور محبوب کیا ہوتا ہے؟ بہت عزیز, بہت عزیز, آپ کے دل میں کھبی ہوئی چیز. اللہ کو پسند ہے اس 10 دن کے نیک اعمال. اور صحابہ کیا کہتے ہیں, دیکھیں ان کے بھی ایمان کتنا پیارا تھا. انہیں لگا ہوگا نا کہ اتنے محبوب ہیں, اور بھی تو دن وقت گزر ہی رہے ہیں اور گھڑیاں بھی ہیں, لیکن اتنے بھی کیا محبوب. تو اتنا پیارا سوال ہے, میں کہتی ہوں قیامت تک یہ صحابی کا کتنا پیارا سوال قائم رہے گا. وہ کہتے ہیں کیا جہاد سے بھی زیادہ؟ جہاد جیسا تو کوئی عمل ہی نہیں ہے نا. تو کہتے ہیں جہاد سے بھی زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جہاد سے بھی زیادہ. اس حدیث پہ کسی فرقے کو کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد سے بھی زیادہ. ہاں اس بندے کا اجر ان 10 دن کے اعمال سے زیادہ ہے, صرف اس کا. کس کا؟ جو مال بھی لے کر گیا ہے, جان بھی لے کر گیا ہے, اور صرف اللہ کے دین کی بلندی کے لیے اس کا مال بھی لگ گیا اور اس کی جان بھی لگ گئی. بس یہ ہے جو ان سے اوپر ہے. لیکن پھر بھی اہمیت کم نہیں ہے ان دنوں کی, اگر ہم حدیث کو بھی دیکھ رہے ہیں تو. اب کیا ہے کہ دیکھیں ہم سوچتے ہیں ذی الحج میں تو حج والوں کی فضیلت ہے. اب ہر کوئی تو حج نہیں کر پا رہا, ہر کوئی تو حج کے لیے نہیں جا پا رہا, تو ہم ان فضیلتوں کو کیسے اکٹھا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے پر اپنی رحمت نچھاور کی ہوئی ہے. وہ لکھا ہوا ہے نا آسمانوں پہ, میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے. اب حج والے تو حج کر رہے, اجر لے لیا. اب نیت ہماری بھی کھری ہے, اللہ دین کا کام ہم بھی کر رہے ہیں, اللہ تیرے سامنے تو ہم بھی جھکتے ہیں, حلال ہم بھی کھاتے ہیں, ہم کیا کریں. ہمارا بھی بہت دل چاہتا ہے, تیرے لیے بھی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے لیے مکمل حج کا اجر رکھا جو پیچھے ہیں. ہمیں صرف یہ دکھ ہوتا ہے وہ چلے گئے, پتہ نہیں ہماری قسمت میں ہے کہ نہیں ہے. ہمارے اندر نا شیطان ایک بات ڈال دیتا ہے, ہم اپنے بول سے ہی نا خود کو خود ہی نیچے سوچ میں لے آتے ہیں. کیا اب یہ قسمت کی بات ہے, حج جو ہے کہ نہیں نصیب میں, بلاوا آئے گا تو دیکھیں گے. ہم نے کچھ اپنے الفاظوں سے اپنی تسلی بنائی ہے, جبکہ اللہ کے رسول اس سے بڑی تسلیاں کیا ہمیں اس کے اجر بھی دے گئے ہیں کہ تم تو صرف بات کرتے ہو, تمہارے لیے کچھ اور بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے. اب حج کی اہمیت کیوں اتنی بڑھا دی اللہ رب العزت نے؟ اس لیے بڑھا دی نا کہ اس کے اندر کیا ہمیں ملتا ہے, ہمیں 9 ذی الحج ملتا ہے اس کے اندر. اور حج کے مہینے کی ذی الحج کی بھی اہمیت اس لیے, کسی مہینے میں ایک ایسا روزہ نہیں آئے گا جو آپ کے پچھلے اور چلتے ہوئے سال کے گناہ معاف کر دے. یہ اس امت پہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا, اور یہ صرف ذی الحج کے اندر ہے. آپ کہیں اور یہ نہیں پائیں گے. ہمیں اور بھی روزے ملیں گے بڑے خوبصورت, اس امت کو کچھ انعام اور بھی پھولوں میں ملے ہوئے ہیں. وہ کیا ملے ہوئے ہیں؟ ہم اپنے اسلام کا گلدستہ کھولیں تو ایک ایک پھول نکلتا ہے. ایک نکلے گا یہ روزہ رکھو عاشورہ کا, کیا ہوگا؟ گناہ معاف ہے, آئندہ سال کے گناہ معاف ہے. رمضان کے رکھ لو, ایک گلدستے میں سے پھول نکالے, رمضان کے روزے رکھ لو, اللہ تمہیں ایسے پاک کر دے گا جیسے تم نے گناہ ہی نہیں کیے. ٹھیک ہے, تم نفلی روزہ رکھ لو اللہ کی خاطر, کیا ہوگا؟ 70 سال کے لیے اللہ تمہارے چہرے کو جہنم سے دور کر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ. ٹھیک ہے, 50,000 سال کا 50,000 سال کا ایک دن ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا. 70,000 سال کے لیے تو اللہ دور کر رہے ہیں چہرے کو آگ سے, تو اس کا مطلب بچت ہے. بچت ہوگی, بڑا سودا ہے, قیمتی اچھا سودا ہے اللہ کا. ہر طرح کا ہمیں کچھ نہ کچھ مل رہا ہے, فائدہ مل رہا ہے ہمیں. آپ مہینے کے 3 روزے رکھتے ہیں, چلے ہم اپنے اسلام کے یہ گلدستے میں سے بھی ایک اور پھول نکالتے ہیں. کیا ہم 3 روزے رکھیں گے؟ آپ سے نے فرمایا جس نے ہر مہینے کے 13, 14, 15 کا روزہ رکھا, اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے کینہ اور نفرت کو کھینچ کے نکال دے گا. حالانکہ یہ کام تو ہونا ہے جا کے پل صراط کے بعد, جہاں پہ جی ایام 20. ٹھیک ہے, 20 کا مطلب ہوتا ہے سفید, چاند پورا سفید ہو چکا ہوتا ہے اپنی 13, 14, 15 کو, اس سے یہ نام رکھا گیا. اب صراط کو پار کرنا وہ بھی پتہ نہیں آسان تو نہیں ہے, صراط مستقیم کو پاس کرنا ہے نا, پار کرنا. پھر تو کیا اس کے بعد بھی ایک مقام ہے, اور وہاں آنکڑے ہیں. حدیث ہمیں کہتی ہے آنکڑے ہیں, اور وہاں آنکڑوں سے بچیں گے. اس کے بعد پھر ایک مقام آتا ہے, وہاں پہ اللہ دلوں کے سارے کینے کھینچے گا. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 3 روزوں پہ میں دنیا کے اندر ہی سارا کینہ کھینچ دوں گا. صاف ہو گئے. ہم پیر کا جمعرات کا رکھتے ہیں,
آپ نے فرمایا اس دن پورے ہفتے کا 7 دن جو گناہ کیے اگر کسی نے روزہ رکھ لیا تو کیا جائے گا؟ یہ روزے سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا یہ روزے سے ہے. جمعرات کو پھر بچڑ گیا ہے وہی اس روزے سے اب تک کا گیا ہے. بیچ میں پتہ نہیں کیا کیا زیادتیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، لیکن جمعرات کے روزے سے اللہ تعالیٰ کیا لکھیں گے؟ اس پیر سے جمعرات تک روزے میں تھا، یہ میرا بہترین بندہ، اس کو پاس کر دو. ہمیں اس پہ بھی آسانی ہے. لیکن اس روزے کی خوبصورتی دیکھیں، 9 ذی الحج کی. ایک روزہ رکھنے سے 2 گارنٹی، گزرے ہوئے سال کے بھی گناہ معاف، آنے والے کے بھی گناہ معاف. تو کون نہیں چاہے گا میرے گزرے کی کمیاں، ہے نا؟ اللہ پتہ نہیں میری اب بھی موت آ جائے، اس سال آ جائے، مہینے بعد آ جائے، میرا یہ تو پورا کلیئر ہوا ہو، یہ تو کلیئر ہو جائے میرا. اللہ کا وعدہ ہے تو پھر وہ تو پورا ہوگا. آپ نے خود روزہ رکھنا ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہیں. آپ نے 4 لوگوں کے روزے افطار کروا دیے، کتنے سال کے آپ کے گناہ معاف ہوئے ہیں؟ 6 سال کے. آپ نے 30 لوگوں کے رکھوا دیے، روزے کھلوا دیے 9 ذی الحج کے، آپ کے 60 سال کے. کیسے ڈبل کیسے ہوا ہے؟ ایک پچھلا ایک اگلا، سمجھ گئے؟ تو یہ سوچ کے بھی آپ نے یہ نیکی ہاتھ سے نہیں جانے دینی. اپنے گھر والوں کو روزے رکھوائیں، انہیں کہ میں رکھواتی ہوں، میں کھلواتی ہوں. ہمسایوں میں کہیں روزہ رکھیں، میں کھلوا دوں گی، میں چلیں افطاری کروا دیں، کچھ بھیج دیں. فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ ڈبل اجر. ایک تو آپ کو صرف یہی ملنا تھا نا اپنا 2 سال کے، سامنے والے کو بھی پانی پلا دیا، روزہ کھلوا دیا، کھجور کھلا کے کیا ہوا؟ 4 سال کے 4 روزے. ٹھیک ہے، 25 لوگوں کا کر دیا، 50 سال. کم تو نہیں ہے. یہ بہت قیمتی بات ہے اور بہت بہترین سودا ہے اگر ہم کریں اپنے رب کے ساتھ. تو یہ 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے، دیکھیں یہ ہمیں کس قدر اللہ کی پاکی کے قریب لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، 9 ذی الحج کا. ٹھیک ہے، یہ ایک ہی ہوتا ہے روزہ. اب یہ ہم لگتے ہیں، حاجی نہیں رکھتا، یہ ہمارے لیے. ٹھیک ہے، اب ہمارے لیے ہے. اب ہمیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب 9 ذی الحج آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عرفہ والی دعا کیا کرو. حدیث کے الفاظ ہیں عرفہ والی دعا کیا کرو. حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے عرفہ والوں کی دعا کرو. آپ نے غور کرنا ہے اس حدیث پہ. عرفہ والوں کی دعا نہیں کرو، جو عرفہ میں دعا کی جاتی ہے وہ کرو. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہ تو وہاں موجود ہیں، ہمارے لیے کیسا راستہ کھولا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اور میرے سے پہلے تمام انبیاء نے عرفہ میں جو دعا کی تھی وہ تھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اچھا یہ تو کلمہ ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں دعا ہے نا، تیسرا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے یہ. اب ہے تو یہ کلمہ، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں دعا. ویسے بات تو ہے نا سوچنے کی. دعا ہے، کیسے دعا ہے؟ آپ اس کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ میری اتنے میرے دکھ ہیں، اللہ میری آزمائشیں ہیں، اللہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، اللہ میری اولاد، میرا مال، میری جان، ہے نا، اللہ میں دکھی ہوں، اللہ میں کمزور ہوں، اللہ میں کیا کروں؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ دعا ہے، اس لیے آپ سے ہم نے اس کو دعا کہا ہے. اور عرفہ کے دن لوگ کیوں یہ دعا کرتے ہیں؟ اصل میں وہاں پہ کتنی دعائیں ہیں، لیکن اصل میں یہی دعا تھی کہ اللہ میرے غم اتنے بڑے نہیں ہیں جتنا تو بڑا ہے. ٹھیک ہے نا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو گھیرے گا، تو ختم کرے گا میرے غم، تو پوری کرے گا میری. اللہ بندے نہیں کرتے، بندے نہیں. عرفہ کے اندر کتنی خلقت کھڑی ہوتی ہے. اللہ تو خود شام کے وقت حدیث میں آتا ہے نا، اللہ شام کو فرشتوں کو جمع کر کے کہتے ہیں یہ دیکھو آؤ دیکھو. تم کہتے تھے نا کیا ضرورت ہے فساد کریں گے، نہیں یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. تو کیا بندے بندوں کا غم دور کر پاتے ہیں؟ نہیں کر پاتے. سب سے بڑی اور مخلص ہستی اس کائنات میں ماں باپ. لیکن آپ دیکھ لیں اس وقت سب سے زیادہ ہم ماں باپ مجبور ہیں، اس وقت سب سے زیادہ ماں باپ دکھی ہیں. لیکن کیا ہے، ہم وہاں پہ کہتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ قادر تو ہے. اب ہم کوئی بھی دعا نہیں نہ کر پا رہے. آپ سے نے فرمایا انبیاء، تمام انبیاء کی عرفہ کی دعائیں یہ تھی. آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے سب کو عرفہ دی گئی، سب نے عرفہ کو پایا، لیکن سب نے ایک ہی دعا کی. یہ اللہ نے سکھائی ہے. اس کا مطلب یہ بہت بلند ہے. اگر ہمیں کچھ سمجھ نہیں نہ آ رہی سارا دن چلتے ہوئے، بعض اوقات ہمارے غم ایسے ہوتے ہیں آپ یقین کریں ہاتھ اٹھانے کو دل نہیں کرتا. ہم اتنے دکھی ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم نے بات کیا کرنی ہے.
تو وہاں وہ یہ دعا کام کرتی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ کوئی نہیں تیرا شریک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تو ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے. یعنی یہ جو میری بے چینی، ٹھیک ہے، یہ میری کمزوری، یہ میرا دکھ، اور کسی وقت ہمیں لگتا ہے میرے جیسی آزمائش کسی کی نہیں، کیونکہ شاید وہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا، لیکن اس کے اوپر بھی کیا چیز ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. یہ وجہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا کہا ہے. تو یہ دعا بہت بڑی دعا ہے. اور اس کے دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن میں 10 دفعہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس نے نبی اسماعیل کی نسل کے 4 غلام آزاد کروا دیے. کتنا بڑا اجر ہے نا ہمارے لیے. ہم تو کوئی ایک آج جا کے اپنا قیدی نہیں، بے گناہ مسلمان نہیں چھڑوا سکیں گے، اور وہ ایک نبی اسماعیل کی قوم، ان کا اگر کوئی قیدی تھا تو ہم نے چھڑوا دیا. کتنا پیارا اجر ہے. مشکل ہے یہ کلمہ ہماری زبانوں سے نہ نکلے تو نکلنا چاہیے نا. اور پھر ایک جگہ پر آپ سے فرمایا، اگر کسی نے کہہ دیا، ایک دفعہ بھی کہہ دیا اس کلمے کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند کرے گا اور اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا. اور اس نے ایک غلام آزاد کیا، اور وہ بھی بنی اسرائیلی نبی اسماعیل کی قوم سے، بہترین جن کو چن لیا گیا. اور اسماعیل کی نسل اور قوم میں کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے فرمایا کہ میری نسل میں، میری پوری نسل میں نہ کسی نے شرک کیا نہ زنا کیا. ایسی کمال کی نسل میں سے ہم کسی کو آزاد کروائیں، بہت بڑی نیکی ہے جو ہم اپنے نصیب میں لکھ لیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی یہ کلمہ پڑھ دے رات کے وقت، اور اس کے بعد وہ جو کہے گا اللہ اسی وقت اس کو مکمل پورا کر دے گا. اچھا آپ یہ دیکھیں، اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں یہ عرفہ کی دعا ہے، عرفہ کی دعا ہے نا یہ. اور عرفہ کے کس ٹائم مانگتے ہیں؟ عرفات میں جا کر صبح کے وقت، دوپہر صبح وہاں پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رات میں جب آنکھ کھلے تو یہ کلمہ فوری ادا کر دو، اور اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگ لو، اللہ اسی وقت عطا کرے گا. کیوں؟ آپ ان دونوں حدیثوں کو دیکھیں، یہ ایک دوسرے کو ڈریس کریں گی. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے دن کے وقت، اور تہجد کے وقت اللہ کا عرش کہاں ہوتا ہے؟ پہلے آسمان پر. اب سمجھ آئیے اس کلمے کا؟ ہاں، پہلے دنیا آسمان پر اس وقت بھی آیا ہوتا ہے، اور پھر دن کے وقت بھی. عرفہ والے دن آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرتا ہے. اس دن اللہ بھر بھر کے آزادی، ایک حدیث میں آتا ہے کسی دن اللہ جہنم سے اتنی آزادی نہیں کرتا جس پہ واجب بھی ہو چکی ہے، اللہ اس کو بھی نکال دیتا ہے جو عرفہ والا دن ہے. تو دیکھیں ہمارے لیے آپ میں کیا کہا، جو عرفہ کی دعا، یہ نہیں کہا عرفہ والوں کی. تو آج ہم یہاں بیٹھے بھی دعا کر رہے ہیں تو پھر جہنم سے آزادی ہے نا انشاءاللہ. تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ کسی بھی سال کے دن میں اتنی آزادی نہیں کرتے جہنم سے جتنی عرفہ والے دن کرتے ہیں. 9 ذی الحج کی جتنی آزادی ہوتی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ سے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندو، عرفہ والے دن، جو عرفہ کا دن ہے، ضروری نہیں یہ حاجی کے لیے، یہ میرے آپ کے لیے بھی ہے. اے میرے بندو اپنے گناہ لے کر آؤ. اللہ تعالیٰ کی اس دن ذات دیکھیں، اللہ کی شفقت دیکھیں، اور اس کا قدرت کا کمال دیکھیں، اس کا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہونا دیکھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندو تم جتنے پوری کائنات میں ریت کے ذرے ہیں اتنے گناہ لے کر آؤ، لاؤ اتنے گناہ. ہم سوچیں گے اتنے تو نہیں نا کسی کے ہو سکتے، ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ حدیث میں کیا کہتے ہیں؟ تم اتنا گناہ لے کر آؤ. اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندو جتنے آسمان سے بارش کے قطرے آدم سے لے کے آخر تک برسے ہیں، تم اتنے گناہ لے کر آؤ اور تم میرے سے اس دن معافی مانگو، میں تمہیں پاک کر دوں گا. اس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دن برستی ہے عرفہ کے دن. اور سوچے پھر ہم نے تو روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، کیسا خوبصورت ہے نا معاملہ اللہ کے ساتھ، اور روزے سے. اور پھر آپ سے فرماتے ہیں روزے دار کی دعا رد ہی نہیں ہوتی، وہ کچھ بھی کہہ دے وہ تو ہمیں نہیں نا لگتا. ایک کہاوت ہوتی ہے نا کہ گرا دو لکڑی اور کہہ دو اللہ اس کو سونے کی بنا دے، فوری بن گئی. قبولیت کا ٹائم تھا، نہیں قبولیت تھی، عرفہ والے دن بھی ہے، لیکن اب وہ ضروری تھوڑی ہے کہ وہ سامنے ہو جائے گی. بتانے کا مقصد ایسے قبول ہو چکی ہوتی ہے اور اللہ کر لیتے ہیں فوری. عرفہ کے دن کو ایسے اللہ نے پسند کیا ہے. اور پھر کیا کہ دیکھیں ہم سوچیں گے وہ لوگ تو وہاں ہیں
ان کا اجر تو وہاں ہے. ہم کیا کریں؟ ایک تو یہ کہ دیکھیں یہ جو 10 دن ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ بتایا نا کہ ان کے جیسے محبوب عمل اللہ کو اور دنوں کے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب کچھ محنت کرنی مطلوب ہے، کچھ کرنا پڑے گا. کہ لفظ آتا ہے وَلَيَالِ الْعَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. اور ابن مسعود کیا کہتے ہیں کہ میں نے 3 دفعہ قرآن پڑھا ابن عباس سے، تو یہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے پڑھا، مجھے اتنا پتہ ہے اس کے اندر شفیع جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے، 10 ذی الحج ہے، اور وطر 9 ذی الحج ہے. اللہ نے دونوں کی قسم کھا لی ہے. اس کا مطلب آپ کی عید الاضحیٰ کے اندر بھی کوئی بہت بڑی خیر چھپی ہے. اور وہ کیا چھپی ہے؟ وہ یہ چھپی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی حج کو نہیں جا سکا، حج نہیں کر سکا، اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ عید الاضحیٰ کے دن 10 ذی الحج کو اچھا غسل کرے، مسواک کرے، اچھے کپڑے پہنے، نہار منہ عید کی نماز پڑھ کے واپس آ جائے، اس کو مکمل حج کا اجر ہے. یہ صحیح حدیثہ کے اندر موجود ہے. اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی اپنے گھر سے خوشبو لگائے، غسل کرے، مسواک کرے، تاک میں کھجور کھائے، اور اس کے بعد کیا کرے کہ عید الفطر پڑھنے چلا جائے، وہ واپس آئے گا مکمل عمرے کے اجر کے ساتھ. دیکھیں عید الفطر ہمیں مکمل کیا دے رہی ہے؟ عمرے کا اجر. اور عید الاضحیٰ ہمیں کیا دے رہی ہے؟ مکمل حج کا اجر دے رہی ہے. دے رہی ہے نا، ہمارے لیے آسانی کر رہی ہے. پھر اما عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں میں نے اپنی زندگی میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی رہی، میں نے دیکھا آپ نے اس پہلے عشرے کے 9 دن پورے روزے رکھے، روزہ نہیں چھوڑا. اب اس کے اندر آپ چاہیں تو اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے رکھ لیں، کیونکہ ہم نے تو ان دنوں کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے ان کو لے کر آنا ہے. اب کیا کہ چاہے تو اپنے چھوٹے ہوئے روزے رکھ لیں، اگر آپ چھوٹے روزے نہیں رکھ سکتے تو ویسے اللہ کی خاطر رکھ لیں. حدیث میں آتا نا، ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر کسی نے صرف یہ سوچ کے رکھا اللہ تعالیٰ تیرے لیے روزہ، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ 70 سال کے لیے جہنم سے اس کو دور کر دیں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ جہنم کی گرمی نہیں پہنچنے دے گا کبھی اس کو. تو یہ سوچ کے ہی رکھ لیں. اور اگر بیچ میں کیا ہو، ایام 20 آ جائیں، آپ ان کو ویل کر لیں. جو آپ نے روزے رکھنے ہیں نا اللہ کی خاطر وہ رکھ لیں، لیکن آپ ان 10 دنوں میں روزے رکھ لیں. اور میں تو سوچتی ہوں جو چھوٹے ہوئے ہیں نا رمضان کی وہ رکھ لیے جائیں، روزے بھی مکمل ہو گئے اور آپ اس اجر کو پہنچ گئے. وہ اس کون سا اجر ہے؟ ایک ایک عمل پہ. دیکھیں ہر نیک عمل اللہ کو پسند ہے. آپ گھر میں ہانڈی بنا رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے میں تو اتنا نہیں کر سکتی، ہم اتنا نہیں بانٹ سکتے اللہ کی راہ میں، ہم تو نہیں یہ اتنا کر پا رہے، تو کیا کرے؟ آپ گھر تو ہانڈی بننی ہے، کس کے نہیں بننی؟ بننی ہے الحمدللہ. اللہ آپ سب کو اتنا رزق دے. آپ دیکھیں گھر پہ کھانا بننا ہے، کھانا بنانے سے پہلے نیت کر لیں. یہ 10 دن چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سب نے کھانا ہے میرے گھر والوں نے، میں تیری خاطر تیری مخلوق کو کھلانے لگی ہوں. اس کو کھانے کے بعد یہ جو نیکی کرے، نماز تو پڑھیں گے نا ہمارے گھر والے، مسلمان ہیں. وہ گھر سے نکلتے ہوئے، وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے ان کے منہ سے کہیں نہ کہیں اللہ اکبر نکلے گا، سبحان اللہ نکلے گا. نیکی کے کام تو انہوں نے کرنے ہیں. دیکھیں وہ گھر بیٹھے مکمل اجر ہمارے پاس ہے. وہ سب کا سب کپڑے دھونے لگیں گے، آپ کیا کہیں گی؟ اللہ تیری خاطر میں تیری مخلوق کو پاکیزگی دے رہی ہوں، پاک کپڑا دے رہی ہوں، ان کی ہر نیکی کا اجر مجھے. تو گھر بیٹھے آپ اپنے 10 دن کو استعمال کر رہی ہیں. پانی بھرا ہے، کولر میں بھریں، فریج میں رکھیں، بوتلیں رکھیں، کیا کریں گے؟ ٹینکی بھرنی ہے، موٹر کا بٹن آن کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تیری خاطر میں یہ پانی بھر رہی ہوں، یہ میرا سب سے بڑا صدقہ ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی جان کو آزاد کرنے کے لیے. اس کا جہاں جہاں استعمال ہوگا اس کا سارا اجر مجھے. آپ دیکھیں آپ کو تو نہیں نا معلوم کہ گھر کے اندر فرش دھوتے ہوئے بھی پانی کسی کونے میں رہ گیا، چونٹی تو آگے پی لے گی، پودا تو ہرا ہو جائے گا نا، نیا پھول تو اپنا لے آئے گا، گھر والے گھونٹی پی لیں گے، سب کچھ ہوگا. اگر لگتا ہے مشکل ہے ہم کیا کریں تو کوئی بات نہیں، یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے. گھر میں کچھ بھی آپ نے کرنا ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ آسان رہے گا؟ آپ کو لگتا ہے یہ آسانی رہے گی؟ آپ نے خود گھر کے اندر کیا، میں دروازہ بند کرنے لگی ہوں، تو دروازہ بند کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیں. اس گھر میں شیطان نہیں آئے گا، اللہ یہ امت کے اتنے لوگ محفوظ رہیں گے، ان سب کا اجر مجھے. ٹھیک ہے اللہ، میں نے کنڈیاں لگائیں، میں نے دروازہ بند کیا، میں نے گھر کو صاف کیا، میرا اجر تو اس سرحد کے اس بندے کی طرح لکھ جس کے لیے تو کہتا ہے جس کی آنکھ جو ہے وہ جہنم پہ حرام ہو گئی، اللہ میرا اجر بھی ویسا بنا دے. کیا مشکل ہے؟ کچھ مشکل نہیں ہے. یا ہم یہی سوچیں میں اتنا ان دنوں میں بانٹوں، یا میں ان دنوں میں کیسے روزے رکھ پاؤں، کوئی نہیں بھی رکھ پاتا.
کسی کی عمر ہے، کوئی بچہ ہے، کیسے کرے؟ روزانہ کے لیے کیا کریں؟ صبح اٹھتے ہی فجر کے وقت، رات کو اپنی تیاری کر کے رکھیں. دیکھیں 100 روپے میں کتنے 10 روپے ہوتے ہیں؟ 10 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، 100 روپے کے 10 روپے ہی بنوا کے نا 10 نوٹ سائڈ پہ رکھ دیں. ٹھیک ہے، اور پھر کیا کریں؟ جیسے صبح فجر کے لیے اٹھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اپنے بستر سے پاؤں نیچے اتارتے اپنے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ آج میں جو نیک عمل کروں وہ خالص تیرے لیے، آج میرے سے نیکیاں کروائیں، صرف نیکیاں. اللہ دیکھیں اللہ کروائے گا اس دن. اور ساتھ ہی کیا کریں؟ وضو کر کے وہ 10 روپے اٹھائیں اور سائڈ پہ رکھ دیں، اپنے صدقہ باکس میں ڈال دیں. 10 دن کے لیے ہو گیا آپ کے. اب آپ کس چیز کی حقدار ہو جائیں گی؟ پوری کائنات کی نیکیوں کی. کیسے؟ آپ سے نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا جیسے ہی دن چڑھتا ہے، سورج نکلتا ہے اپنی ٹکیا کے ساتھ. سورج کے 2 سینگ نہیں ہے، کہنے کا مطلب دونوں سائڈوں پر. ٹھیک ہے، اس کے 2 سینگوں کے ساتھ 2 فرشتے بھی اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک آواز لگاتا ہے جس آواز کو پوری کائنات سنتی ہے سوائے جن اور انسانوں کے. پوری کائنات سن رہی ہے روزانہ، ہم نہیں سن رہے. لیکن دیکھیں میں اور آپ نہیں سن رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میرے بندے تو نہیں سنیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں سنائیں، آپ ان کو بتائیں. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زبان کائنات میں کوئی سچی زبان نہیں ہے. دنیا کی ساری زبانیں سچی مل جائیں، اس زبان جیسی کوئی سچی زبان نہیں ہو سکتی. یہ ایسی صادق زبان ہے، اتنی طاہر زبان ہے. آپ سے نے فرمایا لوگوں سورج چڑھتا ہے، اس کے سینگوں پہ 2 فرشتے آتے ہیں ساتھ میں. ایک فرشتہ اونچی آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ جو تیری راہ میں دے اس کو اتنا دے کہ وہ سنبھال ہی نہ پائے. اور اللہ تعالیٰ کیا آواز لگاتے ہیں اس کی پکار پہ؟ میں نے تیری قبول کی. دیکھیں فرشتے کی قبول ہو گئی. اگر ہم نے صبح وہ سائڈ پہ رکھ دیا تھا تو پھر کیا ہوا؟ ہم انشاءاللہ اس کے حقدار. اب دنیا میں کوئی دن کو، کوئی رات کو، کوئی چھپے کوئی کھلے، کتنے بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے، اللہ کی مخلوق کتنا بڑا بڑا خرچ کر رہی ہے. اب اس سارے کے اجر کے ہم بھی حقدار. اور دوسرا فرشتہ کیا آواز لگاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو تیری راہ میں سمیٹ لے تو بھی اس سے لے لے. اللہ کہتے ہیں میں نے تیری بھی قبول کی. تو ان 10 دنوں میں ہم کیا کریں گے؟ پہلے ہی تیاری کر لیں. مشکل تو نہیں ہے نا؟ نہیں مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. اور جب آپ نے اگر نیت کی، ہمیں کیا پتا اللہ تعالیٰ وہ 10 کی جگہ ہمارے 1000 نکلوائے 10 دن میں، 10,000 نکلوائے، تو نیت پہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندہ چل کے آتا ہے اور میں دوڑ کر آتا ہوں. ہم نیت تو کریں. چلے ہم نے تو 10 کا سوچا ہے، اللہ پتہ نہیں کیا نیکی کروا لے. اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے. آج سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے ابھی صحیح. کیا کہ روزانہ اٹھ کے صبح کیا کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ آج میرے سے وہ نیکیاں کروا جو تو اپنے دوستوں سے کرواتا ہے. اللہ آج میرا ہر کام تیرے لیے. پہلے ہی کہہ دیں. بعد میں اگر زبان سے کوئی بات بھی نکل گئی، بھول بھی گئے نا، دیکھیں کسی وقت ہم بہت بڑی نیکی کر جاتے ہیں، ہم خوش بھی ہوتے ہیں اللہ نے یہ کام کروا لیا اچانک، لیکن ہم نے نا وہ نیت نہیں پہلے کی ہوتی اور بعد میں بھی نہیں کر پاتے. اچھا نہیں ہے صبح صبح ہم نے وہ محفوظ کروا دی ہے. اب سارا دن آپ نے جو کرنا ہے کریں. اللہ کون ہے؟ انک لا تخلف المیعاد، اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرے گا. بندہ جو بات کہتا ہے نا وہ پاک بات کو قبول کر لیتا ہے. اللہ نے آپ کا اجر قبول کر لیا. آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ اپنے ساتھ جوڑ لینا ہے. کسی کو لگتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتی سوائے قرآن کے، تو ان 10 دنوں میں ایک شیڈول بنا لیں. آپ ہر نماز کے بعد صرف 4 صفحے، رکو نہیں، صفحے، آپ 4 صفحے باندھ لیں. ہر نماز کے بعد 4 صفحے. اب یقین جانیں 9ویں دن آپ کا قرآن مکمل ہو جائے گا. ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب تو علماء نے بھی یہ نکال دیا اتنا اتنا، اس سورت سے یہاں تک، اس سورت سے یہاں تک. 4 صفوں کا حساب رکھ لیں سیدھا سا، آپ کا ایک قرآن مکمل ہے. اور پھر اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں. کیوں؟ آپ سے نے فرمایا جی دونوں کا ایک. اب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی پڑھتے ہو تو اس میں کتنی نیکی ہیں؟ ہاں. اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کم عقلیں ہیں نا، موٹی عقلیں ہیں ہماری، تو ہمیں اور بھی سمجھایا اچھے سے. کیسے سمجھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا الف لام میم پہ 10 نیکی ہیں، میں کہہ رہا ہوں الف پہ 10 نیکی ہیں، لام پہ 10 نیکی ہیں، میم پہ 10 نیکی. کتنی ہو گئی؟ کسی کو نہیں قرآن آتا، نہیں پڑھا جا رہا، وہ اتنا تو کہہ سکتا ہے نا کھڑا ہوا الف لام میم، 30 نیکیاں اس کی ہے نا. گھر پہ اتنا تو ہو سکتا ہے، یاد ہے ہمیں. تو لہٰذا ایسا کریں کہ وہ نیکیاں جو آسان ہیں ان کو چن لیں. ان نیکیوں میں ایک بڑی نیکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تو کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسان کر دی نیکیاں. اب اگر یہ بھی لگ رہا ہے نا یہ بھی مشکل ہے, کچھ مزید ہم نہیں کر سکتے, تو اس کے لیے اور کیا کریں؟ آپ صبح اٹھتے ہی نماز کے بعد کیا کریں؟ وہیں بیٹھے ہوئے 100 دفعہ پڑھیں اللہ اکبر. کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر. اب اس کے پیچھے بشارت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے صبح فجر کے بعد اپنے اذکار کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے 100 دفعہ کہہ دیا اللہ اکبر, ٹھیک ہے, ہمارے کہنے میں بھی آپ نے غور کرنا ہے اللہ اکبر. بعض اوقات ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اکبر, اکبر کا مطلب ہے ڈھول, اکبر کا مطلب ہے بڑا بلند, ٹھیک ہے, اللہ اکبر. اب کیا ہے, آسن نے فرمایا اس نے 100 دفعہ اللہ اکبر کہا, اب یہ فرشتے اجر کیا لے کے جائیں گے جو اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہے. اس بندے نے مطاف میں کھڑے ہو کر, مطاف کیا ہے؟ آپ کے طواف کرنے کی جگہ, آپ کے طواف کی جگہ ساری کیسی پاکیزہ جگہ, دن رات رحمتیں اترتی ہیں, اللہ جلال ہے اللہ کا, بارشوں کے قطروں سے زیادہ اللہ کی رحمت. تو کیا آسن نے فرمایا اس بندے نے مطاف کے اندر کھڑے ہو کر ایک اونٹ کی قربانی کی. اب علماء نے اس کو بہت پیارا کھولا ہے. کیسے کھولا ہے؟ اب ہمیں تو اچھا لگا نا الحمدللہ, ٹھیک ہے, کہ ایک پورے اونٹ کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے, وہ بھی حتیم میں, ایک بات ہے نا. اب علماء نے اس کو اور خوبصورت کھولا ہے. علماء کہتے ہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ حتیم میں قربانی کی, اونٹ کی قربانی کی, آج ایک اونٹ 5 لاکھ کا ہے. ہم ویسے سوچیں تو ہم کہیں گے مشکل ہے, ہم 5 لاکھ کہاں سے اللہ کی راہ میں دے دیں, نہیں دے پائیں گے. اونٹ کی قیمت دیکھیں, اس کے بعد اس کا ذبح ہونا دیکھیں, وقت لیتا ہے, مشقت کا کام ہے. پھر اس سے کتنے گھروں میں گوشت گیا ہے, کتنے گھر کے چولہے جلے, کتنے لوگوں نے کھایا. اب وہ جو اتنوں نے کھایا, جن کے گھروں میں چولہے جلے ہیں, ان سب کا اجر کس کو آیا ہے؟ یہ صرف جس نے 100 دفعہ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے کہا ہے اللہ اکبر. کتنا بڑا اجر ہے. نیکیاں تو روز کریں نا, کریں گے ہم انشاءاللہ, روز ہم مطاف میں قربانی کریں گے ان 10 دنوں کے لیے کثرت سے. آنکھ کھلے رات کو, اللہ پہلے آسمان پہ ہے, فوری اپنا یہ چوتھا کلمہ پڑھیں, اور یہ ایک دعا ہے. اس کے بعد چاہیں تو اللہ کے سامنے رکھ دیں اپنی بات, اللہ یہ بات ہے, اللہ میں مجبور ہوں, اللہ بتاؤ میں کیا کروں, اللہ تعالیٰ وہو علی کل شیء قدیر. اب اس کا کام ہے, اب بے فکر ہو جائیں, اب وہ کل شیء قدیر ہے. اب کچھ علماء کہتے ہیں جس کو لگتا ہے کہ اس کا آخری عشرہ اس سے نہیں سنبھالا گیا رمضان کا, ٹھیک ہے, علماء کہتے ہیں رمضان کا آخری عشرہ, ذی الحجہ کا پہلا عشرہ, اور محرم کے پہلے 9 دن, یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ محبوب دن ہے. اب جس کا آخری عشرہ مس ہوا ہے, لیڈیز کو نہیں پڑھ پائے, ٹھیک ہے, کسی کے بچے کا وقت آ جاتا ہے, کسی کے پیریڈز کا وقت آ گیا ہے, کوئی ایسی بھی ہیں وہ بیچاریوں نے اتنی ڈیوٹی دی ہے آخری عشرے میں تھک گئی ہیں, وہ نہیں جاگ پائیں, وہ اس طرح سے نہیں عبادت کر پائیں. اب وہ کیا کرے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخری عشرے میں جس کی کمی رہ گئی کہ وہ راتوں میں نہیں جاگ سکا, اب ہم جیسے راتوں میں نہیں جاگ سکے تھکے ہوئے, اب وہ ان دنوں میں آ جائے. دن تو آسان ہے نا جاگنا, اب یہ دن مل گئے ہمیں. اب آپ لوگوں نے وہ جو آپ سے عشرہ مس ہوا ہے نا, راتیں کہ ہم نہیں جاگ سکے, ہم نے تو پوری رات عبادت کرنی تھی, اب دن میں آ جائے. اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں کے لیے, دن میں تو جاگ لو گے نا, آسانی کی نا. اب اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں آتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کون ہے جو مجھے قرض دے, ایسی ذات کو نہ ظالم ہے نہ فقیر ہے, کون ہے جس کو چاہیے میں اسے عطا کروں, کون ہے میرا وہ بندہ جس سے دن کے اندر زیادتی ہو گئی, وہ گناہ کر بیٹھا, وہ آئے مانگ لے میں معاف کر دوں, رات میں آ جائے معافی مانگ لے. اب اللہ تعالیٰ کی یہ پکار کیوں ہے؟ ایسی ذات کو دو قرض, ایسی ذات سے آ کے بات کرو جو نہ فقیر ہے نہ ظالم. یعنی اگر میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا مجھے قرض دو, یعنی آؤ جاگو اپنی جانوں کو آزاد کرو, ہاں میں نہیں رکھنے والا, واپس کروں گا یہ قرض کے طور پہ, اور ظالم کمی نہیں کروں گا, کمی بھی نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا. اب رات میں مشکل ہو گیا تھا, ہم نے ویسے نہیں معافی مانگی, دن کی نافرمانیاں بھی تھی. اب اللہ تعالیٰ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کے لیے کیا کرتے ہیں, اپنا عرش زمین پر لے آتے ہیں. کیوں؟ اب جس سے رات میں جو گناہ ہوئے ہیں نا وہ معافی نہیں مانگ سکتا, وہ دن میں آ جائے.
ہم یہاں پہ کتنی سیلیں لگاتے ہیں، رات والے دن میں آ جائیں، دن والے رات میں آ جائیں، سردی والے گرمی میں آ جائیں، گرمی والے سردی. اللہ نے تو صرف بہانے. اللہ چاہتا ہے میں بندوں کو بخش دوں، میں اپنے بندوں کو لوگ نکل جائیں، میرے بندے پاس ہو جائیں، اور ہم بندے کے اللہ کو پہچان ہی نہیں پا رہے. دیکھیں ہم نے کب پہچاننا ہے، کب پہچاننا ہے؟ جب وقت ہم کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ ساری نشانیاں تو ہمارے سامنے ہیں، سب کچھ ہمارے سامنے ہے. اب ہم کس انتظار میں ہیں؟ اب ہماری زندگی کے وقت گزر گئے ہیں. ہم اگر خوش بھی ہو رہے ہیں نا، چلو میں 40 کی ہوں، میں 50 کی ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ سب نے کیا فرمایا تھا؟ میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے، 60 سے 70. اب ہم سوچیں گے نہیں نہیں، ہم تو 80 85 والے بھی ہم نے دیکھے ہیں، لیکن اب یاد رکھیں 60 تک ہی ہم چل رہے ہیں، اس کے بعد تو لیٹے ہوئے ہیں، اس کے بعد تو ہم بوجھ بن گئے ہیں، اپنی زندگی کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی. وہ ناقص عمر ہے، پھر وہ پھر عمر نہیں ہے، چاہے وہ 100 سال کی بھی ہے. اصل جو عمر تھی نا، وہ دیکھنے اب ہماری 60 ہی ہے، 50 ہی ہے. اور اگر اس وقت میں اور آپ اپنا موازنہ کریں تو آپ دیکھیں پیچھے کیا ٹائم ہے، اس کا ہاف کر دیں. کیسے کر دیں؟ راتیں تو ہم نے سو کے گزار دیں گے، رات تو ہماری سو کے گزر گئی، اس کا ہاف کر دیں. اب یہ تھوڑے سے ٹائم میں کیا ہمیں نہیں چاہیے اب ہم اپنے اللہ کی طرف لوٹیں، اب ہم اپنے اللہ کو پہچانیں، اب ہم اپنی زندگی کا وقت دیں. اب ہم نکلیں، ہم کہتے ہیں وقت نہیں، نماز پڑھ لو، نماز اکٹھے کر لو، وقت نہیں، قرآن پڑھ لو، قرآن سیکھ لو، قرآن سکھا دو، ابھی کریں گے ہم فارغ ہو لیں. ہماری زندگی ہمیں اسی چیز میں الجھا دی. آپ دیکھیں دنیا، پوری دنیا میں مشہور ہے، سب سے بوڑھے لوگ پاکستان سے جاتے ہیں حج پر. کیوں؟ کیونکہ ہم سنتے آ رہے ہیں بچے بھی آئیں گے، پھر بچے بڑے ہو جائیں، پھر ہے نا، ان کی شادیاں کر دیں، پھر میں ہم نے یہ نہیں سوچا کہ طاقت رہے گی، ہے آگے عمر ہے ہمارے پاس، کیا گارنٹی ہے؟ اسی وقت اس وقت کو اویل کریں اپنے رب سے، اسی وقت دوستی کریں. یہ 10 دن وہ دن ہیں، اگر ہم رمضان میں نہیں اللہ کو راضی کر پائے تو اب آپ یہ اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے ان 10 دنوں میں شامل کر، مجھے وہاں تک لے چل، اور پھر مجھ سے راضی ہو، اور پھر میرے سے وہ کارنامے کروا جس سے تو راضی ہو جائے. اللہ میرے سے وہ کام کروا. اب ہم اس دکھ میں بیٹھے رہے، حج والے تو حج پہ چلے گئے. اب ہمارے لیے دیکھیں کیا آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے اور آپ کو پیچھے اکیلا نہیں چھوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عید الاضحیٰ پڑھ کر آیا اچھے لباس کے ساتھ نہار منہ، اس نے کیا کیا؟ پورے حج کا اجر پایا. آپ نے فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی، کسی سے بات نہیں کی، وہیں بیٹھا ہوا ہے، اپنے اذکار کر لیے، اس کے بعد وہیں پر 2 رکعت اشراق پڑھی، آپ نے فرمایا اس کو مکمل حج اور عمرے کا اجر ہے، اس کو مکمل حج اور عمرے کا اجر ہے، اس کو مکمل حج اور عمرے کا اجر ہے. آپ مجھے بتائیں 2 نفل، اور کہاں 20 لاکھ لگا کے جانا ہے، اور اتنی طاقت لگانی ہے، اور اس میں سے ایک بھی رکن رہ گیا تو حج گیا. اور یہاں آپ 2 نفل پڑھ کے اللہ کے رسول صحیح بخاری میں کہہ رہے ہیں 3 دفعہ، 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ کہہ رہے ہیں تامات عمرہ والحج، مکمل حج اور عمرے کا اجر. تو کیوں نہیں میں اور آپ لے رہے؟ یہ کیوں نہیں ابھی تک ہماری عادت؟ کیوں نہیں ہمارے بچوں میں یہ چیز آئی؟ بس انہیں اتنا پتہ ہے بھاگتے بھاگتے بیگ پکڑنے بھاگ جانا. انہیں کیوں نہیں تھا پتا کہ ہم نے یہ اشراق بھی پڑھنی ہے، پورے حج اور عمرے کا اجر. لیکن ہمیں تو رونا بیٹھا ہوا ہے. مال چھوڑے، مال ہمارے لیے تو آسانی کر دی اللہ نے، پیچھے والوں کے لیے ہم پر تو اللہ مہربان ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے گھر سے علم سیکھنے کے لیے نکلا ہے، علم سیکھنے کے لیے، قرآن کی 1 یا 3 آیتیں سیکھنے کے لیے نکلا ہے، وہ حاجی کے احرام میں جب تک وہ واپس نہیں آتا وہ حج میں ہے. اور کیا چاہیے ہمیں؟ کیوں؟ ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا اگر کوئی علم سیکھنے نکلتا ہے جب تک وہ واپس نہیں آتا وہ جہاد میں ہے. جہاد میں ہی تو ہے، گھر بھی چھوڑا ہے، تکلیف بھی ہے، پتہ نہیں کس تکلیف میں آگے بھی بیٹھا ہے، پھر گھر بھی جانا ہے، موسم کی گرمی سردی بھی برداشت کرنی ہے. یہ جہاد نہیں ہے کہ وہ مال بھی لے کر آ رہا ہے، اپنی جان بھی لے کر آ رہا ہے، تو مال ہی تو لگا رہا ہے. کیا اس نے جو خریدا مال سے نہیں خریدا؟ جو دوائیاں کھا کے اس نے آنا ہے بیٹھنا ہے، مال ہی لگایا اس نے، جہاد کا اجر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص 33 دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ، 33 دفعہ کہتا ہے الحمدللہ، 33 دفعہ کہتا ہے اللہ اکبر، پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے مکمل حج کا اجر ہے. اس لیے چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہا کریں، یہ چلتے پھرتے پڑھنے والی ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لیتا ہے تو وہ مکمل حج کا اجر پاتا ہے، مکمل حج کا۔ اور دیکھیں ایک صحابی رسول کی اتنی پیاری بات ہے، وہ کہتے ہیں تو کیا اگر 100 دفعہ دیکھیں تو؟ ان کی نظر میں تھا بڑی بات ہے نا حج۔ دیکھیں اگر میں کسی سے کہوں آپ 100 حج کر کے آؤں کہ 100 حج کروا دیں گے آپ؟ یا میرے پاس اتنا ہے مال والے پہ بھی ایک دفعہ ہی ہے، تو کیا کہ 100 حج؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر کوئی 100 دفعہ دیکھے، اصل نے فرمایا 100 حج کا اجر۔ اب وہ زبان جھوٹ نہیں کہہ سکتی، وہ سچی زبان ہے، اس پہ یقین کرنا پڑے گا۔ کہا 100 دفعہ حج کا اجر، اور ابھی بھی ہم روئے ہم حج کو نہیں جا رہے۔ اللہ لے کے جائے ہمیں، اللہ لے کے جائے، آپ سب کو اللہ لے کے جائے۔ دوسرا دیکھیں جو اپنا اب میں آخری حدیث بتاتی ہوں، اور وہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے وہ دین کا کام بھی کر رہا ہے، وہ اللہ کی راہ میں مال بھی اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کر رہا ہے، نیکی بھی کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، لیکن وہ کہتا ہے اللہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے میں حج کروں، کام میرے سے سارے لے رہا ہے اچھے، لیکن میرے پاس مال نہیں ہے میں حج کروں۔ آپ نے فرمایا اگر وہ شخص کہتا ہے اللہ مجھے مال دے، تو مجھے مال دے گا نا تو میں حج کر کے آؤں گا، ایک تو مکمل اسے حج کا اجر، اور دوسرا آپ نے فرمایا وہ مرے گا اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا یہ حج کر کے آیا ہے۔ تو یہ نیت تو کر دیں گے نا، اب یہ دعا تو روز کریں گے نا میں اور آپ کہ اللہ مال دے اتنا ہم حج کر کے آئیں، یہ کہنا تو مشکل نہیں ہے، یہ تو سب سے آسان ہے۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، عمل آپ نے خود ڈھونڈنے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا میں کون سا عمل کروں، وہ عمل کریں، اور اس کے بعد ان 10 دنوں کے لیے ابھی سے دعائیں شروع کر دیں، نوافل کی کثرت کریے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جبرائیل میرے پاس آؤ میں ایک اعلان سناؤں تمہیں، میرا یہ فلاں فلاں بندہ دنیا پہ ہے موجود، جبرائیل کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ وہ تو نیچے پھرتا ہے، یہ میرے قریب ہو چکا ہے، جبرائیل کہتے ہیں وہ کیسے؟ آپ کے قریب تو ان کے ممبر ہیں، اللہ آپ کے قریب تو وہ ہے جو انبیاء ہیں، جو شہید ہیں، جو صالحین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جبرائیل اس نے نفل پڑھتے پڑھتے نفلی باتیں کرتے کرتے خود کو میرے بہت قریب کر لیا ہے، جبرائیل اب میں اسے محبت کرنے لگا ہوں، جبرائیل تم اسے محبت کرو اور یہ اعلان کر کے آؤ۔ اب جبرائیل ساری نوری مخلوق کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اعلان کر دیتے ہیں۔ اب یہ اوپر اعلان جب ہوتا ہے، اب اس کے اثرات نیچے دنیا پر آتے ہیں، اب دنیا والوں کے دل میں خود سے محبت ڈل جاتی ہے اس بندے کے لیے جس نے نفل پڑھ پڑھ کے کیا کیا تھا، اپنا آپ اللہ کے قریب کیا، ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو جبرائیل کے قریب کیا، اللہ نے اپنی ساری نوری مخلوق کے قریب کر دیا اس کو، اللہ نے پھر اس کی محبت کیا کی؟ فرشتوں میں ڈالی۔ اب فرشتے آسمان پر تو نہیں ہیں، فرشتے تو زمین پر بھی ہیں، بہت ہیں، جب ان کے اندر بھی ڈلی تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے بندوں میں محبت ڈال دی۔ اب صحابہ کو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن دل کرتا ہے اللہ دیکھیں، اللہ جنت ہے نا، ابو بکر کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، دل چاہتا ہے امام مالک کو دیکھیں، امام شافعی کو دیکھیں، امام احمد کو دیکھیں، اپنے اماموں کو بھی تو ہم دیکھیں، ہم صحیح بخاری کو دیکھیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے جو بہترین لوگ گزرے اللہ تیری راہ کے، کیوں؟ ہم نے دیکھا ان کو، ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، رشتہ کون سا تھا؟ وہ جو اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے۔ تو نوافل جب آپ پڑھیں گے نا، ان دنوں میں نوافل کی کثرت کر دیں اور ابھی سے تیاری سٹارٹ کر دیں، نفل پڑھنا شروع کر دیں، تو کیا ہوگا؟ ابھی سے اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں محبت، جبرائیل کے دل میں محبت، اور جب اللہ تعالیٰ یہ محبت بندوں کے دل میں ڈال دیتے ہیں نا، پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کی ذات کو کیا ہوگا انشاءاللہ؟ وہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں، اتنی محبت کرنے لگتا ہوں اور یہ اتنا قریب ہو جاتا ہے، علم کو سیکھتے سیکھتے نفلی باتیں کرتے کرتے یہ جس سے سنتا ہے میں وہ کان بن جاتا ہوں، یہ جس سے بولتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، یہ جس سے دیکھتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یہ چلتا ہے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ اب یہ کیسے بن جاتا ہوں؟ یعنی یہ جو کچھ دیکھے گا یہ بہترین ہی دیکھے گا، اب جو اللہ نے قبول کرنا ہے، اللہ اس کو وہی سنوائے گا جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کو پسند ہے، یہ وہی بولے گا جو اللہ کو پسند ہے، اور اس کے ہاتھ وہی کریں گے جو اللہ پسند کرتا ہے۔ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اللہ اس کو وہی چلائے گا جہاں اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ میں پھر کیا کرتا ہوں؟ ایک آئینہ بن جاتا ہوں۔ کیسے بن جاتا ہوں؟
یہ سویا بھی ہوا ہے تو عبادت لکھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ خاموش بھی بیٹھا ہوا ہے تو عبادت لکھی جا رہی ہے. یہ اللہ نفل کے ذریعے ہمیں اپنے اتنے قریب کرتے ہیں. اب نوافل میں آپ نے خود اللہ سے آج دعا کرنی ہے، اللہ میرے دل کو کھول، اللہ میرے دماغ کو کھول، اللہ میری وسعت کو کھول، اپنی پہچان کے لیے میری کیا کر، میرے ظرف کو کھول دے، اللہ میرے علم کو کھول دے، اور خاص طور پہ اللہ مجھے علم سے جوڑ دے. علم سے جڑنا بہت ضروری ہے. ایک صحابی رسول کی بات جب آ کے فرشتے نے بتائی نا کہ اللہ کے رسول آپ کا یہ صحابی ہے، عصر کے وقت ان کو موت آئے گی، تو یہ بات ان تک پہنچ گئی. تو جب پہنچی تو پھر کیا ہوا، انہوں نے آ کے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل بتا دیں، ابھی عصر کا وقت ہے، مغرب تک تو مجھے موت آئی نہیں، میں ایسا کیا کروں. آپ نے کہا جو علم سیکھ رہے ہیں ان میں جا کے بیٹھ جا. اور صحابہ کہتے ہیں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہلکے بیٹھے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، ہمارے استاد ہیں، لیکن آپ اس حلقے میں چلے جاتے جہاں سیکھنے سکھانے کا کام ہو رہا ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہی ایک گزارش کروں گی کہ آپ میری بہنیں ہیں، بڑی ہیں، ماؤں کی جگہ ہیں، اللہ نے آپ کو دیکھا یہاں تک لایا، اللہ نے چنا ہے نا آپ کو، اس کا مطلب اللہ نے آپ کو چنا ہے. تو اللہ کے چناؤ کو اپنے سے دور نہ کریں. دنیا آپ صبح سے شام تک جو مرضی کر لیں یہ ایسی رہے گی، ہم چلے جائیں گے یہ ایسی ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے بعد زیادہ اچھی گزرے گی. ہمارے بڑے چلے گئے، ہمیں لگا امی کے بعد کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ہم امی سے زیادہ اچھے کام سر انجام دے رہے ہیں. بہویں ہمارے بعد کیا کریں گی، بہویں زیادہ اچھے کام سر انجام دے رہی ہیں، ہمارے بعد زیادہ اچھا ہوگا، لیکن پھر ہمارا کیا ہوگا، اپنے لیے خود کر جائیں. اس لیے آپ سے نے کہا تھا میں دیکھتا ہوں وارثوں سے بڑی محبت ہے، اپنے لیے بھی کچھ کر جاؤ. تو اللہ سے یہ دعا کرے اللہ تعالیٰ جہاں میں تیرے بندوں کے بہترین حق ادا کر سکوں اللہ اپنے حق بھی پورے کروا دے. یہ نہ ہوگی کہ بندوں کی خاطر میں اللہ تجھ سے ہی رہ جاؤں اور اللہ میں تیرے لیے جڑی جڑی بندوں کے حق ہی چھوڑ دوں. تو یہ ایسے دن آ رہے ہیں، یہ حرمت والے ہیں. ایک دوسرے سے معافی مانگیں، ایک دوسرے کو کہیں اچھا چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، ٹھیک ہے. اور اگر کسی کے لیے دعا کرنی ہے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی دنیا میں نہیں رہا، مجھ سے زیادتی ہو گئی تھی تو اس کو اتنا عطا کرنا قیامت والے دن وہ راضی ہو جائے میں تو دیکھے ہی نا. یہ دعا کر لیں اس کے لیے، ٹھیک ہے. تو کوشش آپ نے کرنی ہے، اپنے دعائیں کرنی ہے. اور خاص طور پہ آپ نے یہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں نا ہمارے ملک کے، آپ نے اس کے لیے دعائیں کرنی ہیں. آپ ابھی سے ہی نوافل پڑھنا شروع کریں.